اب تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں کانٹینٹ بلاکنگ کی طرف، جس میں اسپیسیفک کانٹینٹ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اس کو بلاک کیا جاتا ہے ان آئی پیز کو. سو وٹ ڈو یو تھنک از دا رول آف وی پی اینس اس سلسلے میں ٹو ہیلپ یوزر نیویگیٹ تھرو سچ ریسٹرکشنز، اینڈ کیا وی پی این کی بھی کوئی لمیٹیشنز ہیں؟ Would you want to go because آپ ٹیکنیکل زیادہ؟ میں شور. دیکھیں سب سے پہلے تو وی پی این کا جو کام ہے نا وہ بڑا فرق ہے. وی پی این کا کام یہ اس کا سائڈ بزنس ہے کہ وہ جو بلاک کانٹینٹ اس کو، تو وی پی این کا کام اسینشلی یہ ہے کہ لیٹس سے اف یو وانٹ ٹو بیکم اے پارٹ آف دا نیٹ ورک دیٹ یو آر ڈائریکٹلی ورکنگ آن، لیٹس سے میں مائیکروسافٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں بس کام کرتا ہوں، تو آئی پرابلی کنیکٹ ٹو دیئر پرسنل انٹرنل نیٹ ورک، پرسن سے زیادہ انٹرنل نیٹ ورک، اور اس کو آپ کہتے ہیں وی پی اینز. وہ پہلے ڈائل ان کے تھرو کرتے تھے، اب وہ کیونکہ انٹرنیٹ اب آ گئے ہیں، پی پی او ای آ گئے اور باقی چیز آ گئی، تو اس کے تھرو آپ یہاں پہ ہم وی پی اینز استعمال کرتے ہیں بلاک کانٹینٹ کو ایکسیس کر. پہلی تو بات یہ کہ وی پی این استعمال کیوں کرنا پڑ رہا ہے، سیدھی سی بات ہے. ہمیں بتایا گیا ثاقب، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کون کہہ رہا تھا کہ وی پی این استعمال کرنا اسٹیٹ کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. There was somebody in the parliament who said this کہ یہ آپ کی اسٹیٹ کی پالیسیز کے خلاف ہے اگر آپ وی پی این استعمال کریں. شہزاد فاطمہ کے علاوہ میرے دماغ میں کوئی نام نہیں آ رہا. یہ بھی کہا گیا تھا کہ انٹرنیٹ جتنا کم یوز کریں اتنا اچھا ہے. ہاں نہیں وہ تو کہا ہی گیا تھا، بٹ دس واز آلسو سیڈ کہ جو لوگ وی پی این استعمال کر کے آن لائن کانٹینٹ ایکسیس کرتے ہیں جو بلاکڈ ہیں، وہ پاکستان کی پالیسیز کے اگینسٹ جاتے ہیں. تو یہ تھنکنگ کہ یار پھر پرائم منسٹر کو پہلے بتا دیں کہ شاید آئی تھنک وہ جو ہمارا جو ایک بالکل سطحی سی سوچ ہے کہ وی پی این صرف پورن کو ایکسیس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، یہ اس کی وجہ سے کہا گیا تھا. ہاں تو شاید بٹ دا پوائنٹ از کہ وی پی اینس ہیو بیکم ناؤ. اب پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیا بات ہے کہ وہ اب کر رہے ہیں، تو بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ یہ جو سارا کا سارا ہم تماشا کر رہے ہیں، میں تو تماشا ہی کہوں گا اس کو فرینکلی اسپیکنگ، اس کی کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتی. میں بار بار اس بات پہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں مانتا ہوں جتنا کام ہم نے ڈس انفارمیشن پہ کیا ہے میڈیا میٹرز کے تھرو، ہمارے ایلائز کے تھرو ان جنرل، وی انڈرسٹینڈ کہ ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، بہت سیریس پرابلم ہے، انسائٹمنٹ کا بہت سیریس مسئلہ ہے. ابھی ہم جس طرح بات کر رہے تھے، فار انسٹنس طلعت صاحب کی ایگزامپل دے رہے تھے، وہ کیا ہے، وہ کراؤڈ سورسنگ وائلنس ہی ہے نا، کہ آپ نے کسی کے گھر کا ایڈریس بتا دیا، کسی کے بچوں کی ڈیٹیلز بتا دی اور کہا کہ اچھا یہ یہاں پہ رہتے ہیں تو باقی کرنا ہے کچھ. یہ کیا ہے؟ یہ کراؤڈ سورسنگ وائلنس ہے، انسائٹمنٹ ہے. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. بہت سارے ایشوز ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ایشوز نہیں ہیں، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ربر اسٹیمپس بھی نہیں ہیں. آئی ڈونٹ ایون تھنک کہ دے کوالیفائی ایز ربر اسٹیمپس، کہ کسی قسم کا وہ، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہمارا نقصان ہو. مائی مین کنسرن از کہ یہ چیز کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، وچ از ریئلی ریئلی سیڈ. مطلب آپ کو 10 دفعہ پاشا نے اور آپ کے انڈسٹری اسٹیک ہولڈرز نے بتایا ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے. You see what I mean? We are unable and unwilling, more importantly unwilling to see this. آئی تھنک پاشا کو بھی اگر ہم اس میں سے نکال دیں، بیکاز پاشا تو صرف جو ہے وہ سافٹ ویئر کی سائڈ پہ بات کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو اپنی ذاتی ایگزامپل دوں، یا ہم جیسے جو لوگ کانٹینٹ انڈسٹری میں ہیں، اگر آپ 2013 سے اسٹارٹ کریں، جب 2012 یا 11 کے اندر یوٹیوب کے اوپر بین لگا تھا، یوٹیوب کے اوپر بین لگا، تمام کی تمام انڈسٹری موو ہوئی ڈیلی موشن کے اوپر. 3 سال ہم نے ڈیلی موشن کے اوپر دبا کر کانٹینٹ ڈالا، ٹاک شوز وغیرہ تمام اس کے اوپر جاتے رہے. پھر ہم نے یوٹیوب پر سے بین اٹھایا. ایک تو جو ہے وہ 3 سال ہم پیچھے چلے گئے، جو ہم ہمارے مقابلے میں انڈیا کو دیکھیں ان کی کانٹینٹ انڈسٹری یوٹیوب کے اوپر کہاں پر گئی ہے. پھر جو ہم نے ڈیلی موشن کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی، وہاں سے واپس ہم یوٹیوب کے اوپر آئے. سو جو ڈیلی موشن کی انویسٹمنٹ تھی 3 سال کی، وہ ہماری یہاں پر ختم ہوئی. پھر اس کے علاوہ اور اگر آپ ہماری فائنینشیل ایکسیس کی سروسز دیکھ لیں، جس کے لیے ہم وی پی اینز وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی ٹائم کے اوپر، انفیکٹ کرتے ہیں. پے پال ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان میں یوز نہیں کر سکتے. آپ کو فیس بک کی مانیٹائزیشن کرنی ہے، آپ کو اس کے لیے آر ڈی پیز چاہیے، ورچوئل مشینز چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایزیور کی سبسکرپشن چاہیے ہوتی ہے. سو آلریڈی ہم لوگ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کو بائی پاس کرنے کے لیے اور اچھی مانیٹائزیشن سروسز حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ وی پی اینس کو یوز کر رہے ہیں یا اور سولوشنس کو یوز کر رہے ہیں. ابھی ہوگا یہ کہ جو ایون بیسک نیسیسٹیز ہیں، جو کہ سوشل میڈیا آئی تھنک از اے بیسک نیسیسٹی آج کل. آپ کو یو ہیو ٹو اسٹے ان ٹچ ود یور فرینڈس. آپ کو اس کے لیے بھی اگر آپ کو وی پی این استعمال کرنا ہے تو دیر از سم تھنگ فنڈامنٹلی رانگ ود دا وے دس اسٹیٹ تھنگس. نو آئی تھنک ثاقب نے بہت اچھا اس کو سمرائز کر دیا ہے. مجھے مزید اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ وی ہیونٹ ریئلی لرن فرام دا ایکسپیرینسز. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم نے ابھی تک یہ ریئلائز نہیں کیا کہ انٹرنیٹ از اے گیم چینجر. سیڈلی یہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا ریئلائز، اور یہ ہمیں مان لینا چاہیے گورنمنٹ کو ہماری.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے جو پالیسی میکنگ ہے, اور میں صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ کام کیا ہے بائی دا وے. پی ٹی آئی کے زمانے میں ان کی ڈیوریشن میں کچھ 6 لاز الگ الگ 6 لاز آئے ہیں, پروپوز کیے ہیں یا جو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی. سو تب سے لے کر اب تک ہمارے جو لاز ہیں, وہاں 10 دفعہ میں بات کہہ چکا ہوں, وہ انٹرنیٹ سے ڈر کے بنا رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ کو روکنا کس طرح ہے, کرٹیل کس طرح کرنا ہے. مثلاً پیکا تھا, پھر سوشل میڈیا رولز تھے, ڈیٹا لوکلائزیشن تھی, پھر اس کے بعد وہ پیکا آرڈیننس تھا جو سپریم کو اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھا کے پھینکا باہر, پھر اس کے بعد یہ تھا. اب یہ جو سارے چیزیں ہیں, ڈی پی آئی ٹول کٹ ہے, پھر وی پی, سارے کے سارے لاز پالیسیز انٹرنیٹ سے ڈر کے بنا رہے ہیں. کوئی ایک میرے ذہن میں ایسی ابھی فی الحال چیز نہیں آ رہی, ہو سکتا ہے میری یہ کم عقلی ہو یا لیک آف نالج ہو, جو کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ ہاں یہ انٹرنیٹ ہے, اس کو پروموٹ کریں اور اس کو استعمال کر کے یہ فائدے حاصل کریں. تو جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک کس طرح کام چلے گا. بالکل ایسے ہی. اور جو سارا فرینزی اور پیرانویا کریٹ کیا جا رہا ہے آن دی یوز آف انٹرنیٹ, اس کا بیسکلی ریزن ایک یہی نظر آتا ہے, ٹو کنٹرول پبلک نیریٹیو. اینڈ اوبیسلی یہ پبلک ڈسکورس کو بھی شیپ کرتا ہے ان اے سرٹن وے. واٹ ڈو یو تھنک وڈ بی دا پولیٹیکل اینڈ سوشل امپلیکیشن آف دیز میجرز؟ ویری کوئکلی, آئی تھنک ہمارا ٹائم بھی وہ ہو رہا ہے, بٹ پولیٹیکل انٹینٹ تو سامنے ہے, اور پولیٹیکل انٹینٹ سامنے اسی وجہ سے کہ یہ دس از بیکم فرسٹریٹڈ کہ اپنے پولیٹیکل انٹینٹ کے چکر میں یو آر ایکچولی بلنگ دا ہول نیشن. پوری ملک کا نقصان کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل انٹینٹ میں, اور وہ نقصان کس طرح کر رہے ہیں, کرٹیل کر رہے ہیں آپ اکنامک اپرچونیٹیز, ہوم بیسڈ ورکرز. آپ یہ بہت اچھی آپ نے ثاقب بات کی, کمپلیٹلی ایگری ود, 2-3 دفعہ میں نے یہ بہت ریز کرنے کی کوشش کی کہ فوکس صرف ہے سافٹ ویئر انڈسٹری, کہ سافٹ ویئر انڈسٹری کو انٹرنیٹ مل جائے, وہ ایکسپورٹ کرے, بڑی اچھی بات ہے وہ ایکسپورٹ کرے, ایکسپورٹ بڑی ہے, اس سے بھی اچھی بات ہے. لیکن بھائی سافٹ ویئر انڈسٹری ایک سائڈ پہ ہے, پورا ملک ایک سائڈ پہ ہے, وہ بھی انٹرنیٹ کو استعمال کر کے بزنس کرتے ہیں, پوری اکانومی چلتی ہے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے, ان کا بھی ہمیں سوچنا ہے. تو ہم نے یہ نہیں کہہ دینا کہ انٹرنیٹ اب پاکستان میں صرف سافٹ ویئر ہاؤسز کے لیے رہ جائے گا, یہ پاسبل نہیں ہے. کانٹینٹ کی ثاقب نے بات کر لی, ای کامرس کے ہیں, اسمال میڈیم لارج بزنس, ہر کوئی استعمال کرتا ہے. تو یہ والا جو ایلیمنٹ ہے پولیٹیکل انٹینٹ کی وجہ سے نیشن کو بل کر رہے ہیں, ملک کے انٹرسٹ کو بل کر رہے ہیں, اور پھر آگے سے کہتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کا میٹر ہے. اور اگر آپ اس کو یہ کہہ کر بھی کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نے اپنا جو قومی بیانیہ ہے, نیشنل نیریٹو ہے, اس کو ہم نے بچانا ہے, میں یہ بات مان لوں گا, چلیں آپ نے بچانا ہے, آپ اس کو بچائیں. مجھے صرف بتا دیں کہ وہ نیریٹو ہے کیا, یہ بتا دیں کہ پاکستان کا نیریٹو کیا ہے, میں مان لوں گا کہ چلیں آپ نے جتنی بھی سینسرشپ کرنی ہے کر لیں. آپ سے یہ سوال پوچھیں تو اب یہ جواب بھی نہیں دے پاتے کہ نیشنل نیریٹو کیا ہے. سو واٹس دا وے فارورڈ دین؟ بہت جو ہے وہ $1 ملین تو خیر آج کل بہت کم ویلیو ہے, $1 بلین تک تو آپ اس کو لے کے جائیں, بٹ اس کا کوئی جواب نہیں. آئی تھنک واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ڈو از, اف دا گورنمنٹ از اسینشلی, اف دا گورنمنٹ از ویری سنسیئر کہ وہ چاہتی ہے کہ جو ڈس انفارمیشن ہے کم ہو, جو آن لائن اسپیس ہے وہ سیف ہو, دین دے ریئلی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن ود دا بگ ٹیک. ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ لیجسلیشن نہ کریں, بٹ ایک میکنزم بنائیں اور ان کو رسپانسبل ٹھہرائیں کہ اگر ان کے پلیٹ فارم کے اوپر ایسا کانٹینٹ ہوسٹ کیا جاتا ہے تو دے ول بی ہیلڈ رسپانسبل فار اٹ, جیسے یورپ میں کیا جا رہا ہے ابھی. ادروائز اگر آپ ایسے لاز بنائیں گے جس میں آپ انڈیویجولس کو ٹارگیٹ کریں گے, اور اس وقت ٹارگیٹ کریں گے جب آپ نے ان کو جو ہے وہ ڈیجیٹل لٹریسی نہیں دی, میڈیا لٹریسی نہیں دی, تو پیپل آر گوئنگ ٹو میک مسٹیکس. میں عام عوام کی بات نہیں کروں گا جو 2012 کے اندر 2011 کے اندر, اف آئی ور ٹو گو بیک ان مائی اون ٹائم لائن, میں نے ایسی ایسی باتیں کی ہوں گی وچ جو آج میں دیکھوں گا تو آئی وڈ فیل لائک یار میں کیا بکواس کی ہے میں نے یہ. سو پیپل جو لوگ ہیں آپ کے, دے آر گوئنگ ٹو میک مسٹیکس. ایز اے اسٹیٹ یور رسپانسبلٹی از کہ آپ سوسائٹی کی ایولیوشن کو فیسیلیٹیٹ کریں, نہ کہ اس کو ریگولیٹ کریں. ہم نے اس کی ریگولیشن کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے وچ از ویری ڈینجرس. آپ سوسائٹی کو آرگینکلی چلنے دیں, جو اس کے بیچ میں ہنڈرنسز آتی ہیں, فار ایگزامپل دا بگ ٹیک, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ ان سے بات کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ میک شیور کریں کہ یہ کام اس طرح کے نہ ہو. اگر آپ اس کو جو ہے وہ ٹنکرنگ کرتے رہیں گے, ٹیمپرنگ کرتے رہیں گے ود ہاؤ دا سوسائٹی از ایوالونگ, تو جو 75 ایئرس سے ہمارا آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ آئی تھنک اگلے 75 ایئرس بھی چلتا رہے گا. اچھا, میرا تھوڑا سا اس پہ ڈفرنٹ ویو ہے. آئی تھنک گورنمنٹ فرسٹلی دے نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن ود دا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز, اینڈ اور ناٹ جسٹ آرگنائزیشنز بٹ دا سول سوسائٹی ان جنرل, جس میں صحافی ہیں, وکیل ہیں, ایکیڈیمکس ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں جو
एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इशू क्या है. मुझे ये लगता है कि उनको शायद पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या. डिसइंफॉर्मेशन का, डिसइंफॉर्मेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक ने कहा है कि डिसइंफॉर्मेशन इज वन ऑफ दोस थिंग्स जो कि ह्यूमन सोसाइटीज को द वर्ल्ड ओवर इफेक्ट करता है. बिल्कुल. तो अभी तक वो इससे निकले ही नहीं है कि हमारे खिलाफ जो डिसइंफॉर्मेशन है सिर्फ वो डिसइंफॉर्मेशन है. अभी तक उनका ये आइडिया है कि ये हमारे लीडर के बात के बारे में किसी ने बात कर दी तो वो डिसइंफॉर्मेशन है. तो फर्स्टली दे नीड टू सिट एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली डिसइंफॉर्मेशन इज, नंबर 1. नंबर 2, देन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्लोबली एकेडमिकली प्रूवन कौन से एविडेंसेस हैं जहाँ पे हमने देखे हैं कि डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ एक्शंस काम करते हैं. सही है. तो दे नीड टू लर्न कि वो कौन सी रिसर्चेस हैं जहाँ पे रिसर्चर्स ने ये देखा है कि अच्छा ये एक्शंस जो हैं आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन और ये एक्शंस नहीं है. और बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, MIT ने भी मेरे ख्याल से एक दो की हुई. नंबर 3, दे नीड टू अंडरस्टैंड, और फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें साकिब ने बिग टेक की भी बात की, दे आर इन जनरल प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देखें, हम फेसबुक को और बाकी कंपनीज को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और करना भी चाहिए बिकॉज उनकी पॉलिसीज कुछ बड़ी ख़राब है. But they are facilitating businesses in this country. They are facilitating tons of other things, including media, for instance, in this country. Right? So उनका एक बड़ा important role है the world over. जब तक आप big tech companies से engage नहीं करेंगे in a cohesive manner, और मैं engagement से बात वो wheeling और dealing की बात नहीं कर रहा कि पीछे बैठ के आपने Facebook से meeting कर लिया, हमें press release में पता लगा कि ये हो गया. आप जब तक in a cohesive manner उनसे deal नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी. And finally, we need to understand कि we need to promote the culture of internet in Pakistan, not demote it. We need to promote it. हमें अपने यूथ को बताना है. देखें, बड़ी सिंपल सी बात है महाम, जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक करते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, अल्टीमेटली उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? बताएं मुझे, क्या व्हाट डू यू थिंक? ऑडियंस को रीच करना, पैसे कमाना. अल्टीमेटली जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जो यूट्यूब स्टार्स बन रहे हैं, वो ठीक है, एक्सप्रेशन है, सब कुछ है. अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव है डकी भाई बनना, बेसिकली पैसे कमाना. राइट. अच्छा, अब वो पैसे कमाने का मतलब ये है कि आपने कंटेंट से पैसे कमाए. ये सिर्फ एक तरीका है इंटरनेट पे पैसे कमाने का, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ द वेज जो कि मौजूद हैं इंटरनेट पे पैसे कमाने के. तो जब तक आपने अपने लोगों को ये नहीं बताना कि और क्या तरीके हैं पैसे कमाने के, तब तक वो डकी भाई बनने की कोशिश ही करते रहेंगे. You see what I mean? तो और वो किसका काम है? लाइक साकिब सेड कि किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो गवर्नमेंट के साथ ही है. तो हम गवर्नमेंट को ही कहेंगे वो ये काम करेगी, और तो कोई नहीं कर सकता. अच्छा, इसमें सिर्फ व्हीलिंग और डीलिंग की जो आपने बात की थी, मेरी बात हो रही थी एक सोशल मीडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से, वो पाकिस्तान आए हुए थे. एंड आई आस्क्ड हिम कि आप गवर्नमेंट के साथ आप लोग बात क्यों नहीं करते, खासतौर पर मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी. तो दे सेड कि जी हमारी जितनी भी इंगेजमेंट होती है, जब भी हम खासतौर पे जब इलेक्शन साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है, तो वी कम टू पाकिस्तान और पाकिस्तानी अथॉरिटी से, इलेक्शन कमीशन वगैरह से बात करते हैं. वो कहते हैं हमारे से सबसे ज़्यादा बात ही होती है कि यार इस अकाउंट के पीछे बंदा कौन है. PTA उसके अलावा बात ही कोई नहीं करता उनसे. सो वो कहता है हम उनसे फिर किस लेवल पर इंगेज करें हम. सो ये हमें अगर इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने शहरियों की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर वो हमसे बात नहीं करेंगे. सो जस्ट टू समराइज इट ऑल, असद मैं चाहूँगी आप समराइज़ करें. आपको लगता है सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो मीडिया हो, जर्नलिस्ट हो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, या इंडिविजुअल्स लाइक मी एंड यू, शुड दे कम टुगेदर एंड एडवोकेट फॉर दिस against these restrictions? They have already come together. Yeah. This podcast is an evidence of that. Yeah. Saqib is a journalist. उससे पहले आपने तलत साहब के साथ आप पॉडकास्ट कर रहे थे, and various others. They are on the same page. तो उनको साथ लाने की कोई उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो है ऑलरेडी. नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट पे कि उनको वो एंगेज करें. आई थिंक गवर्नमेंट इज आल्सो ऑन द सेम पेज, बट क्योंकि वो कंपल्शन है उनकी गवर्नमेंट में होकर कुछ बातें मानना. तो वो अब फिर दूसरी बात ये है ना कि वो मानने के चक्कर में भी सॉल्यूशंस जब वो इस किस्म के इम्प्लीमेंट करेंगे कि उन्होंने सिर्फ चेक बॉक्स ही करने हैं, तो फिर यही होगा. तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि वो ना सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, वो मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं, और वो हम सब का नुकसान कर रहे हैं. और ये एग्जैक्टली वही वाली बात साकिब ने जो अभी की कि 2013 के ऑनवर्ड जो हमने यूट्यूब का नुकसान होते देखा है, ये बिल्कुल ये जो अभी काम हो रहा है ये बिल्कुल हमें वैसे ही कॉस्ट करेगा. और हम देखेंगे कि आसपास के लोग, हमारे जो ममालिक हैं, वो मजीद हमसे आगे चले गए, और हम प्रॉब्ली उधर अब सोच रहे होंगे कि अच्छा अब क्या करें हम. That wraps up today's episode of Bytes and Rights. Today we've discussed the technical side of internet controls, from firewalls to DPI, and also their far-reaching political and social impacts. Remember, the internet is not just an online space, it's a space where we are able to exercise our freedoms and our expression. So stay safe and stay connected. Till next time, signing off, this is your host Maha.